عادتاں تیریاں کر دین گے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے جاندار شاندار انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور جنت کا شوق ہمارے دلوں میں بیدار فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں قائد ملت سلفیہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہماری جھولیوں میں قرآن و سنت کے مزید موتی بھر دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کو، اپنی التجاؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی حاجات کو رکھا جائے، میں نے کل آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ سورہ احزاب کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، لیکن چونکہ رات بہت زیادہ بیت چکی ہے اس لیے آپ کو زیادہ ابتلا میں ڈالے بغیر انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر سورہ احزاب کے 2-4 مضامین کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کیا جائے گا اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی بھرپور انداز میں جستجو کی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، سورہ احزاب قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور مفید باتیں ہمیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات جس کا تعلق آپ کے مقام کے ساتھ، آپ کے منصب کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کو مسلمانوں کی ماؤں کے درجے کے اوپر رکھ دیا ہے۔ ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں جنا ہے ان کے حوالے سے ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں اپنی گود میں لیا ہو، لیکن جو نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ان کے بارے میں ہمارے دل اور دماغ میں کسی قسم کا شک، ریب و تردد موجود نہیں کہ یقیناً وہ ہماری ماؤں کے مقام کے اوپر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بات جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی کے حوالے سے کیا وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کاروبار ہو یا شادی بیاہ والی ہو، عقائد کی ہو یا عبادات کی ہو، جو بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے وہ ہم سب کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ کی بات کو مانا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا اعلان فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا بھی اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے، شہادتین کی بنیاد کے اوپر ہمارا ایمان قائم اور دائم ہے، اور جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتے، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتے، جو آپ کے بعد نبوت کو جاری و ساری سمجھتے ہیں، ہمارا ان کے بارے میں متفقہ عقیدہ ہے، وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ زندیق ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
قادیانی ایک عرصے سے اس ملک کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے آئین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی کمیشن کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بیوروکریسی کے کاندھے پہ سوار ہو کر، کبھی کسی پارٹی کا سہارا لے کر ہماری صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ختم نبوت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی محب زندہ ہے، قادیانیت کو مرد آباد کہتا رہے گا، ختم نبوت کو زندہ باد کہتا رہے گا، اور اس عقیدے کا پرچار کرتا رہے گا کہ حضرت رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ حسین علی مازندانی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ غلام محمد قادیانی ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں ایک آخری بات یہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ نازل ہوں گے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کائنات میں دوبارہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے حضور کے بعد کوئی دوبارہ نبی آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اس حوالے سے باخبر کر دینا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے اندر ہی، اسی کتاب حمید کے اندر ہی سورہ مریم میں ولادت عیسیٰ کا ذکر فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس کو نبوت مل چکی ہے، اس کے دوبارہ دنیا میں آنے سے کوئی نئی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیانی ہاں پیسے کے زور کے اوپر آنے کی کوشش کریں یا تعلقات اور پی آر کے زور کے اوپر اس ملک کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کریں یا اپنے جھوٹے پراپیگنڈے کے زور کے اوپر امت میں نقب لگانے کی کوشش کریں، جب تک علماء اسلام زندہ ہیں، جب تک ختم نبوت کے مجاہد زندہ ہیں، انشاءاللہ قادیانیوں کو رد کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر دو تین مضامین جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے ان کو بھی آپ کے گوش گدار کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی عظیم نصیحت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ احزاب میں کیا وہ کثرت ذکر کی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے، درود بھیجنے کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہاری زندگی کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کے اندھیروں کو مٹا دے گا، تمہیں روشنیوں کے راستے کے اوپر چلا دے گا۔ غم ہاں کسی بھی قسم کا ہو، چاہے عزیزوں کی جدائی کا ہو، چاہے کسی کاروباری نقصان کا ہو، چاہے کسی موذی مرض کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کے راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عمل کے باقی دو نکات جس کو آپ حضرات کے گوش گدار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں زنا کی روک تھام کے لیے، برائی کی روک تھام کے لیے، پاکیزگی کو اس معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، جب بھی گھروں سے باہر نکلا کریں جلباب کو اوڑھ کے باہر نکلا کریں۔ جلباب کی تعریف کیا ہے؟ جلباب ایک ایسے لباس کو کہتے ہیں جس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا جسم ڈھانکا ہو، فقط ایک آنکھ جس میں نظر آ رہی ہو،
اس کو جلباب کہتے ہیں۔ ایک آنکھ کے نظر آنے میں حکمت یہ ہے، جب ایک آنکھ نظر آئے گی تو دونوں آنکھوں کے توازن کی وجہ سے جو غیر محرم عورت میں کشش پیدا ہوتی ہے اس کے امکانات بھی معدوم ہو جائیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر آخری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ کی جو اہم نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کیا کرو۔ سچی بات کئی مرتبہ انسان کے دل کے اندر خیال آتا ہے میری عزت گھٹ جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی، میری مالی حیثیت کے بارے میں، میری سماجی حیثیت کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر عجیب طرح کے خیالات آئیں گے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معاملات اس طرح سنوریں گے کہ سچے بندے کی کریڈیبلٹی کے اوپر، سچے بندے کی ایمانت و دیانت کے اوپر اور سچے بندے کی سکاحت کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور گناہ اس لیے معاف ہو جائیں گے کہ سچائی کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آخری نقطے کی بات یہ ہے کہ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں رسوم و رواج کی بات کو ماننے میں، لوگ کامیابی سمجھتے ہیں معاشرے کے پیچھے چلنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اصل کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی کی بات کو ماننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب اور کامران فرما، اللہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ندامت و شرمندگی سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ روحانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، اے اللہ شیطانی عارضوں کو دور فرما، اے اللہ نظر بد اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ شیطانی اثرات اور جادو کے وار سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین جو بوڑھے ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو والدین توحید پہ فوت ہوئے اللہ ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو والدین توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو بوڑھے بیمار والدین ہیں ان کو شفا یاب فرما، اللہ جو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا،
اے اللہ علامہ شہید کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی محبتوں کے ساتھ اللہ جو انہوں نے ہم سے کی ہیں اللہ ان کی وجہ سے اس نسبت سے ہمیں ان کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بوڑھے والدین پہ رحمت کا نزول فرما، اللہ مرحوم والدین کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ نیک دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اے اللہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم محتاج ہیں تو غنی فرما، اے اللہ ہم فقیر ہیں تو تونگر بنا، اے اللہ رزق حلال فراخ نصیب فرما، اے اللہ لک حرام کے ہر لقمے ہر نوالے ہر پیالے سے محفوظ و مامون فرما، یونس علیہ السلام کے غم کو دور فرمانے والے اللہ ہم سب کے غموں کو بھی دور فرما، سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، بڑھاپے میں جناب زکریہ علیہ السلام کو اولاد عطا فرمانے والے اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت فراواں عطا فرما، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اللہ بھوکوں کو رزق نصیب فرما، اللہ محتاجوں کو غنی فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما، اے اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں بیٹوں کو با کردار مسلمان مرد بنا، اے اللہ ہماری بہنوں کو با پردہ با کردار با حیا مسلمان خواتین بنا، اللہ جو تیری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ جو مسجدوں کی آبادیوں کے لیے محنتیں کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو اور جمیع مسلمان مساجد کو اللہ قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم فرما، اے اللہ اس مسجد کو مینارہ نور بنا، اے اللہ اس مسجد کو مینارہ نور بنا، اللہ رمضان کے اعتکاف کو قبول و منظور فرما، اللہ رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما، اللہ قیام اللیل کو قبول و منظور فرما، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جلوت و خلوت کے شاہد اللہ جلوت و خلوت کی خطاؤں کو معاف فرما، جلوت و خلوت کے شاہد اللہ جلوت و خلوت کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آئندہ آنے والی زندگی کو گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ماضی میں جتنی تلخیاں آئیں اللہ ان کو دور فرما، اللہ مستقبل کے اندر ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اللہ جتنے لوگ بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کا عالم بنا، دین کا حافظ بنا، قرآن کا حافظ بنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن اور ایمان کے نور سے منور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہم سب کو فردوس بری میں جمع فرما، اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما، اللہ سعادت والی زندگی سعادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ عزت والی زندگی سرفرازی والی موت نصیب فرما، اللہ تمام
تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما اللہ جو دعائیں مانگی گئیں ان کو بھی قبول و منظور فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے ان کو بھی قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين